ڈاکٹر صاحب اس پروسیس کے اوپر میں آتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب جسٹس صاحب آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا جو فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ کے جو اخلاق ہیں ان میں سب سے اہم چیز ان کی امین ہونا ہے. اور وہ شروع سے ہی یعنی نبوت سے پیشتر ہی واز ایکسپٹڈ ایز امین بائی ان کے جو دشمن بھی تھے وہ بھی ان کی امانت اور ان کی دیانت کے قائل تھے. الصادق بھی. جی ہاں, الصادق والامین. آج صادق ہی پہلے الصادق پر وہی امین, دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جو ان کی مکہ کی زندگی ہے, مکہ جو تھا یہ ٹریڈرز تھے سارے, وہ مدینہ جو تھا وہ ذمہ دار تھے. اچھا, یہ جو امتزاج ہے جس کو ہم ملت یا امت کہتے ہیں, یہ جو اختلاط ہوا مہاجرین کا انصار کے ساتھ, یہ ان فیکٹ ٹریڈرز اور ایگریکلچرسٹ کا ایک طرح سے اتحاد ہے. اور اس کا بنیاد ان کی وہی صداقت اور امانت, وہی جب تک قائم رہی وہ اطاعت جو رسول کی تھی وہ درست تھی. اور جو وہ جذبہ ختم ہوتا گیا, خاص طور پر آج کے زمانے میں جو مسلمان ہے, کیونکہ ہم تو پروڈکٹ ویسٹرن کہہ لیجیے کلچرل ایوولوشن کے ہیں. وی آر پروڈکٹ آف دا ڈیولپمنٹ واٹ دی ویسٹ انٹرپریٹس اٹ. یعنی ڈیولپمنٹ از ان دی اکنامک سینس. ہر شخص میں تواں اور ہرس اتنی بڑھ گئی ہے کہ سب کچھ وہ چاہتا ہے کہ میری تو ضروریات ہی زندگی کی پوری نہیں ہو رہی, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے ایئر کنڈیشنر چاہیے, ساری زندگی ہی اسی میں محدود ہوتے رہے. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اس بات کو بھی آپ کسی بھی وقت ایڈریس کر لیجئے. یہ جو مورل اور ویلیو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر بتائی نہ جائیں تو انسان اپنے آپ اس کو شاید جنریٹ نہیں کرتا. اس بات پہ آپ اپنی رائے دیجیے. میں جو ابھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, رسل کی ایک بڑی خوبصورت میں نے بات پڑھی کہ وی نو دا تھنگز بائی دیئر ریلیشن شپ ناٹ بائی دیئر نیچر. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعا دیکھیں تو کیا خوبصورت دعا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تو مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے. اب یہاں سے سوال میرے ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے دیٹ از کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر, آخری نبی, کیا یہ بھی ایک پروسیس میں ہے, ان کے پاس بھی کیا کمپلیٹ نالج نہیں ہے؟ اس پرسپیکٹو میں آپ اس دعا کو دیکھیں گے. نہیں, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے جس وقت یہ ایکسپٹ کر لی ہے پوزیشن کے انسان کا شعور ایک منزل پہ پہنچ گیا جب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی, تو یہ عقل استقرائی جو ہے وہ تو آپ آگے چلتی جائے گی اور اسی میں اجتہاد بھی آ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی جو یہ خوبصورتی ہے اس بات میں, وہ جس وقت رسول اللہ فرماتے ان کو نائب مقرر کیا, اپنا بھیجا گورنر بنا گئے یمن میں, تو ان سے پوچھا کہ تمہارے سامنے جو کیسز آئیں گے مکائیں گے ان کو کس طرح فیصلہ کرو گے, تصفیہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کے ذریعے یا سنت کے ذریعے. تو اس کے بعد کہا کہ نہ رہبری ہو تو پھر کیا کرو؟ تو فرمایا اپنا استعمال کروں گا. نہیں, آپ کی حدیث پہلے قرآن, پھر اس کے بعد پھر حدیث پھر نہ ملا اجتہد ہو, پھر میں اجتہاد کروں. معاذ بن جبل نام تھا رضی اللہ تعالیٰ, خود خوش ہوئے کہ جو کچھ تمہیں درست. تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے ساتھ یہی منسلک کریں جو تقلید کا مسئلہ ہے, یعنی اپنے انسیسٹرز کی تقلید نہیں کی, انقلابی سوچ, اور پھر وہی انقلابی سوچ شریعہ میں بھی لا رہے ہیں اجتہاد کے ذریعے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوولوشن آگے کس طرح ہونی ہے. جب تک کہ اجتہاد کا پروسیس آگے نہیں چل پاتا, جب تک کہ آپ میں یعنی کہہ لیجئے سوچ جو آپ کی فہم ہے. علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں کہ 3 باتیں ہماری تمدنی زوال کا باعث بنی, ان میں ایک وہ شمار کرتے ہیں ملوکیت کو, اور دوسرا وہ کہتے ہیں ملائیت, اور تیسری چیز جس کو وہ برا سمجھتے ہیں وہ تصوف کی وہ شکل ہے جو بعد میں آخرت پر زیادہ زور دیا بنسبت اس دنیا کے. وہ سمجھتے ہیں یہ 3 جو بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا زوال جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے مسلمان, اور اسی وجہ سے ان کا وہ شعر جو ہے مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے جو فرماتے ہیں کہ اے کشتہ سلطانی ہو ملائی ہو پیری, اور یہی 3 چیزیں وہ آئینہ ضمیری. تو آئینہ ضمیری کی آئینہ ضمیری مسلمان کروں, یہ بات
دوسری صدی ہجری کے اندر ہی کہہ چکے ہیں ایک بہت بڑے انسان جی جی عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ تابعین میں سے تھے، اچھا اور انہوں نے عربی میں کہا ہے وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوئن ورہبانھا۔ ہاں تو غالباً علامہ نے وہی تصور لے لیا، یعنی یہ تو دین میں سارا فساد جو ہے وہ تین نے پیدا کیا، پیدا ملوک اور احبار و سوئن۔ آپ نے صرف جو ہے صوفی کے بارے میں تو کہا ہے، ملا جو ہے جو ملا سو اور ایسے ہی راہب جو اصل میں دنیا داری کا دھندا کرتے ہو اور اوپر لبادہ جو ہے وہ اللہ خدا پرستی کا۔ وہ تو راہب ہیں، علامہ نے تو فرمایا ہے کہ وہ صوفیاء جو ملت کی مشکلات میں ان کی رہبری صحیح طور پر جو صوفی نہ کر سکے وہ صوفی نہیں، وہ راہب ہے، وہ پروہت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے خود اس بات کو کہا کہ جو مورل اور ویلیو ہے یہ آبویسلی کوئی ڈیوائن سورس ہوگی جہاں سے کہ آپ کو یہ ملے گا۔ آخر ایک بات اگر مجھے اجازت جی جی نہ صرف ملے گا، مل چکی ہے۔ بالکل مورل ویلیوز آر انہیرنٹ ان ہیومن بینگ۔ صحیح۔ یہ جو قرآن مجید نفس کو کہتا ہے کہ جو لوسٹ لیول ہے ہمارے مانوی وجود کا، اور جس کو کہا ہے آپ نے معلوم ہے کہ جدید سائیکالوجی کے اندر فرائڈ نے انڈ اینڈ لبیڈو، ایگو، سپر ایگو۔ ہمارے یہاں کیا نفس، قلب، روح۔ اس نفس کے معاملے میں یہ ہے اور نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ اس نفس انسانی کے اندر موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا بھلا ہے کیا برا ہے، لہذا کہیں آپ کو لسٹ نہیں ملے گی، کہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جھوٹ بولنا جو ہے برا ہے اور سچ بولنا معلوم ہے۔ اصل میں جو آتا ہے معاملہ ایتھکس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے موٹیویشن کہاں سے آئے۔ میں جانتا ہوں کہ سچ بولنے میں میرا گھاٹا ہو رہا ہے، پھر میں کیوں بولوں سچ؟ میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنے میں نفع ہو رہا ہے، تو کیوں بچوں؟ یہ موٹیویشن ہے جو ایمان دیتا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ قائم آپ کو رکھے گا۔ ورنہ ویلیوز دے آر انٹرنل، دے آر پرماننٹ۔ وہ بالکل بکواس ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ یہ انٹرنل ویلیو، اسی لیے قرآن کا لفظ استعمال کرتا ہے، نیکی، معروف، جانی پہچانی چیز سے، منکر صرف فطرت انسانی ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، کرتا ہے، لیکن جب کر رہا ہوتا ہے تب بھی اس کا کانشنس کہتا ہے کہ کیا غلط کر رہا ہو۔ وہ کہتا بھی مائی کانشنس از بائٹنگ می، یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا یہ معلوم ہے اسے کہ یہ شر ہے۔ تو یہ ہے اصل میں مورالٹی کا پرابلم، انہیریٹڈ انہیرنٹ۔ ڈاکٹر صاحب اس موضوع سے شروع کرتے ہیں دوبارہ۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔